السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب: اللہ پاک کو راتوں میں لیلۃ القدر کی رات زیادہ پسند ہے، جس میں آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ سوال: ایک پارہ کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارہ کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں مرنے والی اونٹنی کا نام غصبہ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابراہم ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال: حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب: حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟
جواب: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر 19 برس تھی۔ سوال: غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ جواب: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ سوال: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کن 2 پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سب سے بڑے بت کا نام عزا تھا۔ وہ ایک عورت کا بت تھا اور لوگ اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ اس بت میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو قریب کے ایک درخت میں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور بہت دلیری سے حملہ کر کے اسے قتل کیا اور عزا کا بت توڑ دیا۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کہتے ہیں۔ سوال: میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
سوال، وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب، من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ جواب، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال، من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال، خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب، خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب، شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال، میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب، میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال، اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب، دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال، کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب، 3 مرتبہ۔ سوال، فرعون کی غرق آبی کا تذکرہ کس صورت میں کیا گیا؟ جواب، سورہ یونس آیت نمبر 92۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، آپ رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال، فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 34 مرتبہ۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کون سی ہے؟ جواب، اور نامی ایک شہر جس کو کسدیوں نے آباد کیا تھا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال، بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟
جواب: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے جنگ احد میں بد عہدی کی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب: آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائے۔ سوال: عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب: حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ سوال: تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب: تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: سورۃ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: گھر میں کون سی سبزی رکھنے سے جنات نہیں آتے؟ جواب: مولانا ارسلان بن اختر میمن لکھتے ہیں کہ شیخ قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس جنات آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافی عرصہ تک جنات نہ آئے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنات نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو رکھے ہوئے تھے اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں لیمو ہوتا ہے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں؟ جواب: قدم کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ سوال: جنگ ضاب کن کے درمیان لڑی گئی؟
جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: مصارف زکوٰۃ میں غاز مین سے مراد مقروض مالدار ہیں۔ سوال: صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: وہ کون سے ازواج رسول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ سوال: قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب: قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ جواب: یشوع اور ریسو۔ سوال: کس نے حاجیوں کو خانہ کعبہ میں قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب: سورہ نمل جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب: فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی حوریں ملیں گی؟ جواب: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔
سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کی فضیلت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المزمل کی فضیلت زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام رزق لانے والے فرشتے کا نام ہے۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے؟ جواب: دھواں۔ دھواں ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: کیا پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔